दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں نے ایسا کب کہا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی۔ دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں، اس بے غیرت بے شرم انسان کو، ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ آئے صدقے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا، وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے۔ ٹھیک ہے سمجھیا۔ Wake up to reality. اے کتاب قصص الاکابر لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب دا صفحہ نمبر 31 اے باتھ روم واش روم دے اندر جان دی نیت لکھدا ہے۔ نیت پتہ کی انہاں دا مولوی لکھدا، انہاں دا مولوی لکھدا کہندا کہ نیت ہے یا ایھا النفرت لوٹا درت فی مقام الجرک و ترک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امامت کرواتا تھا درجہ سابعہ میں، تو ادھر ایک اسلام بھائی مجھے ملے اور وہ عمرہ شریف کر کے آئے تھے، اور بعد میں وہ بیٹھے کہ سبز امامہ پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آپ وہ جو مدنی چینل پہ آتے ہیں ان کے مرید ہیں؟ میں نے کہا جی میں انہی کا مرید ہوں۔ تو پھر انہوں نے آپ کا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کو مدینہ شریف میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ جو روزہ رسول ہے اس کے اندر نا صفائی میں کرواتا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی ہے، اور میں نے اکثر فجر کی نماز میں ان کو وہاں دیکھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی ہو آپ اپنے لیے نہ غور کریں، کوئی بھی، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ذرا ہے نا؟ او بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو، نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میری بات سن، کیا تمہاری بات سنو؟ میں تو بیٹھ جاؤ تم، یہ قوالی کی محفل نہیں ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا، قوالی کی محفل نہیں ہے مفتی صاحب، قوالی ہے یہ، قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے، قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں قوالی تھی وہ۔ مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا۔ معاف کرنا میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ دنیا حقیقت کو چھوڑ کر خرافات میں گم ہے، مزار کے اوپر سے گرنے والے پانی میں شفا تلاش کر رہی ہے، اور اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے۔ جو اللہ شفا دینے والا ہے، برکت دینے والا ہے، سب کچھ جس کے قبضے قدرت میں ہے، اس سے مانگتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے، لیکن مزار کی چھت سے گرنے والے پانی میں یہ شفا اور برکت تلاش کر رہا ہے۔ آج کا انسان کس قدر حقیقت کو بھول بیٹھا ہے اور راہ ہدایت سے کتنا بھٹک چکا ہے۔ لیکن جو مولانا جانتے بوجھتے، جس مولوی کو معلوم ہے کہ میں جس کا نکاح پڑھا رہا ہوں اس میں ایک وہابی ہے، چاہے لڑکی وہابی ہو چاہے لڑکا وہابی ہو، بدعقیدہ ہو، اور اس کو معلوم ہے مولانا کو اس کے باوجود بھی صرف چند روپیوں کی لالچ میں کہ نکاح پڑھاؤں گا، نذرانہ ملیں گا، پیسے ملیں گے، اس کے لیے نکاح پڑھاتا ہے، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس مولوی کا خود کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا، اس کی اپنی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی، اس پر خود تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ پڑھنا، توبہ کرنا، دوبارہ اپنی بیوی سے صحیح طریقے سے نکاح کرنا، اور بابہانگ دوحل اعلانیہ یہ اعلان کرنا فرض اور واجب ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس نکاح سے بری ذمہ ہوں، میں اس نکاح کو رد کرتا ہوں، میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتا، جو مجھ سے غلطی ہوئی میں اس پر کھلے عام آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ عوام کے سامنے اعلان کریں گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی، یہ نہیں نکاح پڑھایا اور پھر وہ کمرے میں جا کے توبہ اللہ کر رہا ہے کان پکڑ کے، یہ توبہ قبول نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، اپنے آپس میں اختلافات کی آگ کو مت بھڑکاؤ۔
قرآن کا یہ فرمان تمہارے لیے رہنما اصول بن کر کے آیا. تم نے ہزار اختلافات اپنے ہاں ایسے رکھے ہیں, تمہارے تو ایک دوسرے کے سلام بند ہیں, ایک دوسرے کے مصافحے بند ہیں, فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جنگیں ہیں. تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قصوں میں صفایا ہوگا. ارے رکو ذرا, صبر کرو. تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا, اللہ مارتا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر. مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.